وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔ اس آیہ مبارکہ میں لفظ نولی عربی لغت کے اعتبار سے اس کے دو ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا ترجمہ اس کا یہ ہے ملا دینا یا ملا دینے کے، اور دوسرا ہے قریب کر دینے کے، ملانا، قریب کرنا یا پھر مسلط کر دینا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، مفسرین نے ان دونوں ترجموں کے لحاظ سے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے اور اس سے تفسیر لی ہے۔ یعنی معاشرے میں لوگوں کی جماعتیں اعمال اور اخلاق کی بنیاد پر ہوں گی، دنیاوی تعلقات کی بنیاد پر نہیں۔ دنیا میں ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، ہمارا برے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق ہے، ایمانداروں کے ساتھ بھی ہے، اور جو دھوکے دینے والے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، کافروں کے ساتھ بھی تعلق رہتا ہے۔ کل قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن نیک لوگوں کی علیحدہ جماعت ہوگی، برے لوگوں کی علیحدہ جماعت ہوگی۔ یہاں کی رشتہ داریاں، یہاں کی دوستی یاریاں، یہاں کا تعلق وہاں پہ کام نہیں آنے والا، وہاں پہ الگ الگ جماعتیں اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت قتادہ، آپ نے پہلا ترجمہ اختیار کر کے اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہ قرار دیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہاں اجتماعی وحدتیں یعنی لوگوں کی جماعتیں اور پارٹیاں نسلی یا وطنی یا رنگ و زباں کی بنا پر نہیں بلکہ اعمال و اخلاق کے اعتبار سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار مسلمان جہاں کہیں ہوگا وہ مسلمانوں کا ساتھی ہوگا، اور نافرمان کافر جہاں کہیں ہوگا وہ کافروں کا ساتھی ہوگا، خواہ ان کی نسل اور نسب میں وطنی اور زبان میں، رنگ، نسل اور معاشرت میں کتنا ہی بعد اور اختلاف ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو، نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، اس وقت کا کافر آج کا کافر یہ ایک ہی پارٹی میں ہوں گے۔ آج تو پارٹیاں ہیں نا جی، کہ یہ میری برادری کا ہے، یہ میری پارٹی ہے، یہ جناب افغان برادری ہے، یہ پٹھان برادری ہے، یہ پنجابی برادری ہے۔ زبانی، لسانی اور وطنی جو ہے عصبیت ہمارے اندر آج پائی جاتی ہے، لیکن حشر والے دن ایسا نہیں ہو۔ 200 سال پرانا ہو، 2000 سال پرانا ہو، کافر ایک جماعت میں ہوگا۔ ایمان والا اس دور کا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوں، آقا کریم علیہ السلام کے ماننے والے، وہ سارے ایک جماعت کے اندر ہوں، اللہ کو ماننے والے، اس کے رسول کی اتباع کرنے والے۔ پھر مسلمانوں میں بھی نیک، دیندار اور دینداروں کے ساتھ ہوگا، گناہ گار، بدکار، یہ بدکاروں کے ساتھ لگا دیا جائے گا۔ سورہ کفرت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی لوگوں کے جوڑ اور جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے اہل محشر مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ہمارے مسلمان اولیاء اللہ بھی ہیں، قطب بھی ہیں، غوث بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، یہ جتنی نیک پارٹیاں ہوں گی یہ ساری ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ پھر مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے۔ وہ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا، میں نے کہا ہاں بھی سناؤ، رمضان شریف کے روزے رکھے؟ اس دفعہ تو بڑے ٹھنڈے روزے آئے ہیں، بڑا مزہ آیا۔ کہتے چھڈو جی، میں ایک روزہ رکھا ہے، میں باہر گیا تو میرا تو کلیجے منہ نو آن لگ گیا، میرے کول تو برداشت نہیں ہویا۔ میں کہ یا اللہ بس آج دا روزہ پورا کرا دے، پھر میں بھول کے بھی روزہ نہیں رکھنا۔ جی تو اب ایسے بھی ہیں مسلمان، ہیں مسلمان، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وہ ایک میں کبھی کبھی خبریں چلتی پھرتی سن لیتا ہوں، تو وہ کہتے جی ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شرابیں بھی پیتے ہیں مسلمان، وہ شراب پی رہا ہے، تو یہ کیٹیگری علیحدہ ہو جائے گی۔ مسلمانوں میں بھی کیٹیگرائز اللہ کر دے گا، جو نیک تابعدار لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، وہ علیحدہ جماعت ہو جائے گی۔ ابھی اللہ ماشاء اللہ میں اول تو یہ اتنی کوئی پبلک ڈیلنگ نہیں کرتا، نہ میرا کوئی اتنا آنا جانا کہیں پہ۔ جتنے بھی میرے کوئی تعلقات والے ہیں وہ زیادہ تر علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، بس یہی میری دوستی یاری ہے۔
کبھی چلے گئے تو کسی مفتی صاحب کے پاس چلے گئے، کسی عالم کے پاس چلے گئے، شاگرد کے پاس چلے گئے، استاد کے پاس چلے گئے، مرشد خانے چلے گئے، بھئی یہی ہمارا دائرہ ہے۔ دنیا داروں کے پاس آنا جانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کوئی نہیں اتنا۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ دیکھے گا میرے اندر کہ میرے اندر دین ہے، ایمان ہے، عمل ہے، تو پھر اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ کر دے گا۔ اگر میرے اندر دین اور ایمان نہیں ہے، ہوگی تو مسلمانوں کی پارٹی، لیکن پھر ایسی پارٹی میں اللہ کر دے گا کہ ٹھیک ہے دینداری نہیں ہے، اتنا نیک اعمال نہیں ہے، اتنا سلسلہ نہیں ہے، لہذا یہ پارٹی اللہ دے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک قسم کے اعمال نیک یا بد کرنے والے ایک ساتھ کر دیے جائیں گے، نیک آدمی نیکوں کے ساتھ جنت میں، اور بد کردار کو دوسرے بد کرداروں کے ساتھ جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور اس مضمون کی توثیق کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم سے استدلال فرمایا، جس کا مضمون یہی ہے کہ قیامت کے دن حکم ہوگا کہ ظالموں کو ان کے مناسب عمل کرنے والوں کو جہنم میں لے جاؤ۔ یہ اللہ والوں کی تو شان کیا بات ہے۔ ہمارے نا جی جس وقت ہم نے پڑھنا شروع کیا آج سے 40 سال پہلے، اس وقت لوگ اتنے ڈاکٹر، مفتی، پی ایچ ڈی اتنے نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے، بہت کم، انگلیوں میں ہم گن سکتے تھے کہ یار وہ بندہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یار وہ دوسرا فلانا ڈاکٹر ہے، وہ مفتی ہے۔ علماء زیادہ تھے لیکن مفتی نہیں تھے۔ پھر ایک عالم حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، یہ بڑا کم جو ہے ہمیں یہ چیز ملتی تھی۔ ایک چیز اس میں مجھے بڑی کامن نظر آئی آج سے 40 سال پہلے جب ہم نے پڑھنا شروع کیا، وہ جتنے لوگ تھے نا اعمال کے اندر بڑے پختہ لوگ تھے، ایمان کے اندر بڑے مضبوط لوگ تھے۔ وہ جس بندے کے ساتھ بیٹھتے تھے اگر اس کے دماغ میں کوئی خرافات آ بھی رہی ہوتی تھی نا تو وہ اصلاح ایسی کرتے تھے، وہ تربیت ایسی کر دیتے تھے، بڑے سے بڑا اکھڑ مزاج آدمی بھی ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ آج 40 سال کے بعد جب میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، آج رشتوں کے اندر وہ مٹھاس ختم ہو گئی، وہ صحبت کی جو ایک برکت تھی نا جی۔ ہمارے ماں باپ، اکثریت کی بات، ہمارے ماں باپ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن جتنا وہ دین جانتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے۔ آج آپ کوئی محلہ مجھے نہیں بتا سکتے، امیر الدین پارک کے اندر آپ تلاش کرنا شروع کریں نا جی، آپ کو حافظ بھی مل جائے گا، آپ کو قاری بھی مل جائے گا، آپ کو عالم بھی مل جائے گا، آپ کو مفتی بھی مل جائے گا، آپ کو میڈیکل کا ڈاکٹر بھی مل جائے گا، آپ کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی مل جائے گا، آپ کو وکیل بھی مل جائے گا، آپ کو پولیس والا بھی مل جائے گا، آپ کو فوجی بھی مل جائے گا۔ یہ ساری کیٹیگریاں آپ کو ایک مقام پر مل جائیں گی۔ 40 سال پہلے ایسا نہیں تھا کہ یہ ساری چیز، لیکن اس وقت ایمان اور عمل اتنا کمال کا تھا جناب، سبحان اللہ۔ مسجدیں اگرچہ کچی تھیں لیکن ایمان بڑے پختہ تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج علم تو بہت بہت بہتات کے ساتھ ہو گیا لیکن وہ کردار نظر کو نہیں آ رہا۔ سیدھی طرح کہتے سانوں کی جی، سانوں کی، وہ انج کردہ روے سانوں کی جی، سادہ سی۔ مجھے یہ بتائیں وہ کم علم والے لوگ جو عمل والے تھے وہ بہتر ہیں یا آج بہت زیادہ پڑھے لکھے بے عمل لوگ یہ بہتر ہیں؟ اس وقت کوئی دیندار نہیں بھی تھا ہوتا نا جی، تو ویسے ہی وہ لوگوں کی تربیت، اصلاح، معاملات کرتے۔ آج تو سکے بھائیوں کے اندر آج نا جی، اس وقت اصول ہمیں جو میری یاداشت میں ہے، ہمارے بزرگ کہتے تھے اپنا مارے گا نا تو چھاؤں میں پھینکے گا، غیر مارے گا نا تو دھوپ میں اٹھا کے پھینکے گا۔ یہ مجھے یاد ہے، ہمارے بڑے مثال دیا کرتے۔ آج بندہ کاروبار کر بیٹھے اپنے خون کے ساتھ، سکا بھائی ہو، سکی بہن ہو، بندہ کاروبار کر بیٹھے، سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی پاس نہیں آتا۔ آج بندہ 10 روپے بھی لین دین کرے نا جی اور لکھت پڑھت نہ کرے تو لے بھئی جوان دا پترا تو ایک باری پیسے میرے کو لے لے نہیں، اور میں واپس یعنی میں نے آپ سے لے لیے ہیں، اب مجھ سے واپس لے کے دکھاؤ، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں۔ پھر آج حقوق کی بات ہی ختم ہو گئی، بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، وراثت کا حق ہے، وہ ہم دبا دبا کے کھائے جا رہے ہیں۔ اب یہ کیٹیگرائز تو ہوئے نا 40 سال کے پہلے لوگ اور آج کے لوگ کیٹیگرائز تو ہو گئے نا، اعمال اور اخلاق۔ پہلے ہمارے اخلاق کیا تھے اور آج کے اخلاق کیا ہیں؟ آج سے 40 سال پہلے دکاندار کا اخلاق کیا تھا، آج کے دکاندار کا اخلاق کیا ہے؟ آخر کیٹیگرائز تو ہوئے نا۔
تو قرآن نے ایک تفصیل معاشرے کی ایک بات کو جناب عین کھول کے رکھ دیا، ہر ایک کام۔ اچھا جی، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا میں بھی اعمال اور اخلاق کا اجتماعی معاملات میں اثر اور یہ موجودہ رشتوں، نعتوں، رسمی تنظیموں کا کٹ جانا روز قیامت میں تو واضح اور مکمل طور پر سب کے سامنے آ ہی جائے گا، مگر دنیا میں بھی اس کا ایک ادنا سا نمونہ ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ نیک آدمی نیکوں سے مناسبت ہوتی ہے اور انہی کی جماعت اور سوسائٹی سے وابستہ ہوتا ہے، اسی طرح نیک کاموں میں اس کے لیے رستے کھلتے نظر آتے ہیں اور ارادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح بد کردار کو اپنے ہی جیسے بد کرداروں سے تعلق انس ہوتا ہے، انہی میں وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، ان کی صحبت، اس کی بد عملی، بد خلقی اور روز نیا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نیکی کے راستے اس کے سامنے سے بند ہوتے جاتے ہیں، اس کے برے عمل کی نقد سزا اسی دنیا میں ملتی ہے۔ وہ مولانا فرماتے ہیں، نشان مرد مومن باد و گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، بندہ مومن کی نشانی تو مرتے ہی پتہ چل جاتی ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو مسکراتا ہو جا رہا ہوتا ہے۔ میرے شیخ نے ایک دفعہ یہ بیان کرتے ہوئے، موت اور زندگی کے موضوع بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ روتا کیوں ہے؟ جو بھی بچہ ہو اس دنیا میں آئے گا رونا شروع کر دے گا۔ اچھا نہیں روتا تو ڈاکٹر تھپڑ مار کے رلاتے ہیں، چلو رونا شروع کر دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے نا جی اس کے پھیپھڑے کھل جاتے ہیں، اس کے اندر ہوا آتی ہے، آکسیجن آتی ہے، اس کے زندگی کے لیے یہ ایک آثار ہے۔ فرماتے نہیں ایسا نہیں، بچہ روتا ہے اس دنیا میں آتے ہی کیوں روتا ہے؟ ہائے ہائے کس پاکیزہ جہان میں تھا اور کس جہان میں آ گیا۔ وہ عالم ارواح میں تھا نا جی، جتنی بھی روحیں ہیں آنے سے پہلے کدھر ہیں؟ عالم ارواح میں۔ تو عالم ارواح ایمان والوں کی روحیں وہاں پر موجود ہیں اور روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے ابھی اس کو شعور نہیں، ابھی اس کا لنک اس پرانے عالم ارواح سے ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے اوہو میں تو فساد، دنگے، جھگڑے، لڑائیوں، مصیبتوں کے جہان میں آ گیا، رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ صحبت اس سے چھوٹ گئی۔ بیٹیاں جب گھر چھوڑ کے جاتی ہیں نا تو رونا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ شادی کر کے جا رہی ہیں، گھر آباد کرنے جا رہی ہیں، لیکن رو رہی ہیں پیچھے، وہ صحبت چھوٹ رہی ہے ان سے، وہ ایک ماحول چھوٹ رہا ہے ان سے، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں موت پر سارے رو رہے ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوا سارے ہنس رہے ہیں، سارے مسکرانے، واہ 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 مبارک ہو جی، مبارک ہو جی، مٹھائیاں کھاؤ جی، مٹھائیاں کھاؤ جی، بچہ ہو گیا جی، بچہ ہو گیا جی، بیٹی پیدا ہو گئی جی، اللہ کی نعمت آ گئی جی، اللہ کی رحمت آ گئی، رحمت آ گئی، سبحان اللہ جی، سارے خوش ہو رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے۔ ہمارے جانے پہ فرماتے تھے ساری دنیا رو رہی ہوتی ہے اور ایمان والا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اب دوبارہ وہی جہان ملے گا۔ اب عالم برزخ میں گیا، عالم برزخ میں جتنی بھی نیک پاکیزہ ارواحیں تھیں ساری وہاں پہ موجود ہیں، اسی جماعت میں، اسی کیٹیگری میں اس کو شامل کر دیا۔ وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ اسی ماحول میں موجود ہوتے جہاں پر جھوٹ نہیں، دنگا نہیں، فساد نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا، کسی کا حق کوئی نہیں، ساری نیک روحیں وہاں پہ موجود ہیں۔ نہ صرف قبلہ رشتہ دار روتے ہیں، بیٹا تو روئے گا اس کا باپ جا رہا ہے، بیٹی تو روئے گی اس کی ماں جا رہی ہے، اس کے ساتھ آقا جی فرماتے ہیں زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ ایمان والے کے جانے پہ زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے۔ زمین کیوں رو رہی ہے؟ کہ جس نے مجھے اپنے سجدوں سے آباد کیا تھا اب وہ چلا گیا۔ آسمان کیوں رو رہا ہے؟ جس کے نیک اعمال مجھ پر چڑھتے تھے اب وہ آنا بند ہو جائیں گے۔ حضور بات تو یہی ہے، مر تو جانا ہے، اب کیٹیگری قرآن کہتا ہے خود سلیکٹ کر لو کس کے ساتھ رہنا ہے کس کے ساتھ نہیں رہنا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنا توفیق دے۔